آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ٹاپک جو ہے وہ میرے اکثر جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں اور ہومیوپیتھک کے ڈی ایچ ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو انہوں نے اسپیشلی اس پر کافی مجھے میسیجز کیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیماری اور علاج ان چیزوں پر تو ویڈیو کرتے ہیں، تو ایک بہت بیسک سا ایشو ہوتا ہے کہ اس پر اگر آپ ویڈیو کر دیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ اور تھی بھی بات بہت لاجیکل اور بیسک بات تھی کہ اگر ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ اس نے کیس ٹیکنگ کس طرح کرنی ہے، پوٹینسی کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے، تو شفا کا عمل جو ہوتا ہے وہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور یہ ویڈیو عام لوگوں کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ اگر عام لوگوں کو بھی معلومات ہوں کہ ہومیوپیتھک میں علاج کی بنیاد کیا ہوتی ہے، یعنی کس طرح ڈاکٹر کو معلومات دینی پڑتی ہے، کیا کیا چیزیں ڈاکٹر کو بتانی پڑتی ہیں تاکہ وہ کیس کو پراپرلی لے اور مجموعی علامات لے کر ایک سنگل ریمیڈی آپ کو سلیکٹ کر کے دے جس سے آپ کو کامل شفا مل سکے۔ ویورز، اس پر بات کریں گے، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، سب سے جو بیسک کام ہوتا ہے ہم ڈاکٹرز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں ہمیں 100% معلومات ہو جائیں، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ پراپر کیس ٹیکنگ ہو اور مریض کے تمام مجموعی علامات ہم کو مل سکیں، اور ان مجموعی علامات کے تناظر میں ہم اس کو سنگل ریمیڈی دے سکیں، بالمثل دوائی اس کو دے سکیں تاکہ اس کا مسئلہ جلد از جلد اس کے ساتھ حل ہو سکے۔ ویورز، اس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ جیسے ہی مریض آتا ہے، انٹر ہوتا ہے، ایک تو آپ اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ بھئی وہ کس طرح آ رہا ہے، اس کی ہائٹ، اس کی باڈی فزیک، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے سوچنے کا انداز کہ کس طرح وہ سوچ کر جواب آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے جیسے ہی مریض انٹر ہوتا ہے آپ لوگوں نے ان چیزوں پر کافی توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھ جائے اور کیس ٹیکنگ شروع ہو جائے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے جو ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا میازم ڈسکلوز ہو جائے۔ میازم کیوں ضروری ہے؟ ویورز، ہینیمن نے اپنے جو تجربات کیے اور جو کام کیے اس میں آخر میں زیادہ ایمفیسائز اسی پر اس نے دیا ہے کہ میازم ہی وہ کلپرٹ ہے، وہ برائی ہے جس کی وجہ سے باقی امراض جنم لیتے ہیں، اور میں نے خود کلینک میں اس چیز کو کافی زیادہ آبزرو کیا ہے، یعنی اس کو دیکھا ہے کہ اگر مریض کا میازم صحیح طریقے سے معلوم کر لیا جائے اور اس میازم کے بیس پر اس کو فرسٹ میڈیسن اینٹی میازمیٹک ریمیڈی اگر دی جائے اور ساتھ میں پلیسیبو پر رکھ دیا جائے تو بعد میں آ کر وہ جو علامات بتاتے ہیں وہ کافی چینج ہوتے ہیں ان علامات سے جو وہ پہلے دے چکے ہوتے ہیں۔ تو میازم ہی ایک ایسا بہترین وہ ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، بینگ اے ڈاکٹر اس کو ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے، اور فرسٹ ریمیڈی ہم نے میازمیٹک ریمیڈی دینی ہے۔ اس کے بعد جب مریض آ جائے اور اپنے علامات بتانا شروع کر دے تو وہ علامات ڈفرنٹ ہوتی ہیں، پھر اس میں ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ زیادہ سوالات کرے۔ جتنا زیادہ مریض بولے گا، جتنا زیادہ مریض اپنے مرض کو ایلیبوریٹ کرے گا، اتنا ہی سنگل ریمیڈی کو سلیکٹ کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو مریض کی شخصیت کو بھی دیکھنا چاہیے، مریض جو بات بتا رہا ہے کہ مجھے
سے فار ایگزامپل یہاں میں آپ کو اپنا کیس ایک شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کیس ٹیکنگ میں کن کن باتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اور یہ جو میں آپ کو ایک کیس کوٹ کر رہا ہوں یہاں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہاں ایمفیسائز کیا، میں نے کہاں زیادہ توجہ دی. میں نے اس کیس میں زیادہ توجہ کازیشن کو دی، اور یہی میرے کلینکل پریکٹس کا ایک راز ہے جو میں آج اپنے جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. کیونکہ میازم اور کازیشن یہ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں گے آپ کا مریض ود نو ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کیس جب میں نے لیا، کافی ہم نے پروونگ کی. یہ اس کو پرابلم کیا تھی پہلے وہ سمجھ لیں. یہ ہاتھ ہے میرا اور یہ موومنٹ جو ہے یہ والنٹیئر موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو قصدن موو کر رہا ہوں. وہ ایک 25-26 سالہ لڑکی تھی اور اس کے یہ ہاتھ انوالنٹیئرلی غیر ارادی طور پر موومنٹس کر رہے تھے یہ، اور نیند کی حالت میں بھی یہ موومنٹ اس کے ہوتے تھے. تو میں نے 45 منٹ کی کیس ٹیکنگ کی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بھابیاں تھیں، اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی تھے، اور مجھے کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس کی ایک بھابی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اپنے والد کے قبر پر گئی تھی، جب وہاں سے یہ واپس آئی ہے تب اس کو یہ جن چمٹ گیا. بس یہیں پر میرا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے کازیشن کا سرا ہاتھ میں آ گیا. میں نے کچھ پروبس کی اس سے کہ والد سے اس کی ایفیلیشن کیسی تھی. انہوں نے کہا بہت پیار کرتی تھی اپنے والد سے، اور والد کی بہت خدمت کرتی تھی، اور اس کو بہت دکھ ہوا جب اس کا والد فوت ہوا. اس ایک علامات پر، اور یہ کیس والد کی ڈیتھ کو راؤنڈ اباؤٹ 2-3 مہینے ہو چکے تھے، اور یہ 2-3 مہینے کنونشنل میڈیسن سے ٹرانکولائزر اور نشے کی ادویات اس لڑکی کو مل رہی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ گزارا کر رہی تھی. تو میں نے ان علامات پر اس کو اگنیشیا 1M کی کل 3 خوراک دی، اور اس کو یہ بتایا کہ ایک خوراک اگر رات سوتے وقت وہ لیتی ہیں تو پھر وہ گولیاں اس نے 3 دن بعد ریپیٹ کرنی، یعنی ہر 3 دن بعد. اور بیچ کے دنوں میں نے اسے پلاسیبو دی، کوئی دوائی نہیں دی. اور اس کے جو 3-4 مہینے کا مسئلہ تھا وہ 24 آور میں حل ہوا، یعنی 24 گھنٹے میں اس کے بھائی نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ رک گئی ہے. تو یہ ایگزامپل سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سینکڑوں مثالیں آئی ہیں. مطلب سپرم کے کیسز میں جو اولیگوسپرمیا کا ایک کیس تھا، اس کو ہم نے وہ تمام ادویات دی جو کہ سپرمز کو بڑھاتی ہیں، لیکن سپرمز نہیں بڑھ رہے تھے، پس سیلز ختم نہیں ہو رہے تھے. جب ہم نے اس سے یہ سوال کیا کہ کبھی آپ کو ممپس تو نہیں ہوئے بچپن میں، اس نے کہا نہیں ہوئے. دوسرا سوال جب ہم نے اس سے یہ کیا کہ کبھی آپ کو ٹیسٹس پہ، خوشیوں پہ بچپن میں یا گیمز میں کبھی آپ کو چوٹ یا انجری تو نہیں ہوئی، اس کے جواب میں اس نے بولا کہ جی ڈاکٹر صاحب ایسے ایک بار ہوا تھا. اور اسی ایک علامات پر ہم نے صرف ایک دوائی اس کو دی، اور وہ تھی آرنیکا 1M. جسٹ اس کے 2 ڈوزز ہم نے دیے، ایک اور دوسرے کو 1 ہفتے کے بعد ریپیٹ کیا. اس کے بعد اس کو پلوسیبو پر رکھا ہے 1 منتھ، اور جب ٹیسٹ کیا ہے تو وہ پیشنٹ انتہائی بہترین حالت میں آ چکا تھا. یعنی وہ 110 سے اس کی جو کاؤنٹ تھی وہ زیادہ ہو چکی تھی، اور پس سیل جو تھے وہ دل ہو چکے تھے. یعنی یہ ڈیفرنٹ کیسز میں نے آپ کو اس لیے کوٹ کی کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے بینگ اے ڈاکٹر، کہ ہم کیس ٹیکنگ میں مریض کی شخصیت کو، بیماری کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، جب پہلی بار ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. سے فار ایگزامپل اس کو معدے کا السر ہے، جب یہ فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوا، ٹھیک ہے،
تو اس وقت کیا چیز آپ کھاتے تھے، ان دنوں میں کیا کیا خوراک آپ لیتے تھے، ان دنوں میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، ان دنوں میں آپ کی ورزش کیسی تھی، ان دنوں میں کوئی دماغی ٹینشن، اینزائٹی اور ڈپریشن تو نہیں تھا۔ تو ان تمام عوامل کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور جب ہمیں کازیشن یعنی جو ہمیں واضح کازیشن سامنے آتی ہے تو ہم اسی کے پر اس کو دوائی دیں گے اور اس سے ہمارا مریض ٹھیک ہوگا۔ جیسے دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مریض کو پروب کرنا ہے، یعنی اس سے سوال پوچھنا ہے، اور سٹارٹ میں ہی اس کو یہ بولنا ہے کہ جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے، اور اس کو بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہیے، یعنی جو آپ اپنی بات شروع کر دے۔ ہاں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ڈاکٹر کو کوئی مسئلہ صحیح کلیئر نہیں ہو رہا تو وہاں ڈاکٹر بے شک اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح، یعنی اس میں اگر کھانے سے اس کو تکلیف ہو رہی تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کس ٹائپ کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، زیادہ مرغن غذا ہو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، زیادہ مرچ مسالے والی غذا ہو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی غذا ہو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، گرم غذا ہے اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوپہر کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، ناشتے میں تکلیف ہوتی ہے، یا رات کے کھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اس کو بہت پریسائزلی ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو جو یہ تکلیف ہو رہی ہے وہ کس اسپیسیفک ٹائم اور کس اسپیسیفک ٹائپ کے کھانے سے ہو رہا ہے۔ سے فار ایگزامپل اس کو درد ہو رہا ہے تو درد میں ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو درد کیسے ہوتا ہے، کس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈ سے زیادہ درد آپ کو لگتا ہے، یا اگر آپ گرم علاقے میں چلے جائیں تو وہاں درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی درد کی کیفیت کیا ہے، چبھنے والے درد ہیں، شوٹنگ پین ہے، تھروبنگ پین ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے نظر میں رکھنا چاہیے۔ صرف اس پر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے بتایا کہ میرے لیفٹ سائڈ کے لیگ میں درد ہو رہا ہے، تو اب اس کو ہم نے اس پہ نہیں چھوڑنا، درد کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک۔ ویورز اس میں ہمیں پوچھنا چاہیے کہ درد، مثال وہ بتا رہے کہ مجھے شیاٹیکا ہے، لنگڑوا جسے پشتو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اردو میں لنگڑی کا درد اس کو بولتے ہیں، اور زبان میں اس کے اور نام ہوں گے۔ تو میرے پیشنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ جو شیاٹیکا ہے وہ بیسیکلی لمبر ورٹیبرس، جو ہمارے ریڑھ کی نچلی ہڈیاں ہیں، اس کے مسئلے کی وجہ سے ہی یہ جنم لیتا ہے، کیونکہ جو شیاٹک نرو ہے، جو سب سے موٹا نرو ہے، جو آپ کے کمر کے نچلے موہروں سے آیا ہوتا ہے، اور ڈسک کے جو ڈسلوکیشن ہے یا سٹینوسس ہے اس کی وجہ سے اس میں کمپریشن ریڑھ کی ہڈی کی طرف آتی ہے، اور اسی کمپریشن کی وجہ سے وہ درد ہوتا ہے۔ شیاٹک نرو جو ہے اس کا درد اگر آپ کے پیر کی انگلیوں تک جائے تو L3 L4 L5 کی جو ورٹیبرز ہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی انوالو ہوتی ہے، وہاں مسئلہ ہے۔ یعنی کیس میں جتنا آپ ڈیپلی اس کو پروب کریں گے، اس سے سوالات کریں گے، اس کی بیماری کے متعلق پوچھیں گے، جو کچھ وہ پہلے سے بتا رہا ہے تو اس میں آپ نے اس کو ٹوکنا نہیں ہے، تاکہ وہ دل کھول کر اپنے تمام علامات بتا سکیں۔ پھر یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ خوراک کھانے کے بعد اس ٹائپ کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا موسم ہے جس موسم میں اگر آپ کا دردوں کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے۔ بند کمرے میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کھلی ہوا میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نہانے کے بعد آپ کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتا ہے، نہانے کے لیے آپ کے جسم کو کس ٹائپ کی پانی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بعض لوگ گرمیوں میں بھی نیم گرم پانی سے نہاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ایک پراپر کیس ٹیکنگ کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ کبھی بھی مریض کو ٹوکے مت، جب مریض اپنے حالات بیان کر رہا ہو تو اس کو بیان کرنے دے، جب وہ اپنا بیان ختم کر دے اس کے بعد پھر آپ اس سے مزید سوالات کریں تاکہ آپ کا کیس مزید کلیئر ہو سکے۔
تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. پھر اس کی فیملی ہسٹری لیں. فیملی ہسٹری بھی بہت ضروری ہوتی ہے. سے فار ایگزامپل بعض لوگوں کو دل کے عوارض ہوتے ہیں، تو ان سے اگر ہسٹری لی جائے تو اس کی ماں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے باپ کو بھی ہوتا ہے، اس کے نانیال میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں، اس کے دادیال میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو اگر ان سب کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو یہ ایک ہیریٹیبل یا جینیٹک ڈیزیز ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کو موراثی بیماریاں یعنی جو ہیریٹیبل ڈیزیزز ہوں اس کا سامنا ہو تو اس میں آپ اپنے کیس کو میازم کے تواسط سے انتہائی ضرور دیکھیں اور اس کو میازمیٹک ریمیڈی ضرور دیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہیریٹیبل ڈیزیزز ہیں، جو موراثی بیماریاں ہیں، اس میں اگر آپ میازم کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ کی موراثی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. پھر بعد میں جب آپ اپنے تمام مجموعی علامات لے لیں، یعنی اس کی جو پرابلم ہے وہ کس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، کس وجہ سے کم ہوتی ہے، کن اوقات میں یہ زیادہ ہوتی ہے، کن اوقات میں یہ کم ہو جاتی ہے. جب یہ اب تمام چیزیں لے لیں، ہسٹری آپ لے لیں، اس کی فیملی ہسٹری لے لیں، اس کی ڈیزیز ہسٹری لے لیں، تو ان تمام چیزوں کو جب آپ لے لیں تو اس کو کمپائل کر دیں اور ایک آپ ان مجموعی علامات پر بالمثل دوائی نکالیں. دوائی جب نکل آتی ہے تو پھر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کس طاقت میں پھر ہم دوائی کو دہرائیں. تو اس میں سب سے پہلی اور جو ضروری بات ہے وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ایکیوٹ فارم آف ڈیزیزز یعنی جو ابھی تازہ بیماریاں ہوئی ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا بیماری کو، تو اس میں آپ اپنے کیس کو 30 سے سٹارٹ کیا کریں اگر پوٹینسی میں ہے. جہاں آپ کو ایم ٹی کی ضرورت ہوتی ہے، مدر ٹینچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ کیو یا زیادہ سے زیادہ 1x، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. جو بایوکیمک سائڈ ہے تو وہ 6x 12x اور 30x اور پھر 200 تک وہ بھی جاتی ہے. لیکن ایکیوٹ فارم میں اگر آپ نے بایوکیمک استعمال کرنی ہے تو اس کو 6x کی طاقت میں استعمال کریں اور اس کی ریپیٹیشن زیادہ سے زیادہ 3 بار رکھیں، یعنی صبح دوپہر شام. اور جو پوٹینسی کی وہ طاقت ہے اس کو آپ 30 میں رکھیں. 30 ایک بہت بہترین پوٹینسی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ مریض کے مرض کو ٹھیک کرنے میں جب بھی 30 اپنا کام مکمل کر لے اور آگے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو آپ اس کے بعد 200 کی طاقت پر آ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ڈاکٹر صاحبان سٹارٹ میں ہی بہت ہائی فائی 10 cm کی طاقت میں اپنے مریض کو دوائی دے دیتے ہیں تو اس میں ایگریویشن بہت زبردست قسم کا آتا ہے، یعنی تیز قسم کا آتا ہے. تو جب ایگریویشن اتنا سیویئر آتا ہے تو اس سے پیشنٹ بھی گھبرا جاتا ہے اور پیشنٹ کے گھر والے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ مریض تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو گیا. عام لوگ اس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ ہمارا مریض اس سے خراب ہو گیا، جبکہ ہوتا یہی ہے کہ وہ ایگریویشن ہوتی ہے. اگر آپ میڈیسن کو ڈسکنٹینیو کر دیں 2-3 دن تو اور پانی کا استعمال پیشنٹ کو زیادہ کرا دیں تو اس کے باڈی سے جو وہ ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں، جو بیماری پیدا کرنے والے عوامل ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے تھرو، پاخانے کے تھرو، پسینے کے تھرو جسم سے باہر چلے جاتے ہیں اور مریض اپنی صحت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو 30 کی طاقت آپ یاد رکھیں، 30 کی طاقت مریض کو دیا کریں جس سے مریض کے علامات بھی جلد از جلد ختم ہونا شروع ہو جائیں اور مریض صحت کی طرف گامزن ہو جائیں. پھر آ جاتے ہیں کرونک ڈیزیزز یعنی جو بہت پرانی ڈیزیز ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارا سٹارٹ جو ہوتا ہے پوٹینسیز میں وہ 200 سے ہونا چاہیے. اور 200 ویسے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 30 200 1M 10M 50M CM LM ان ٹائپ کی پوٹینسیز کی ریپیٹیشن کیسے ہونا چاہیے اس پر بھی میں بات کروں گا. لیکن 200 کی جو عام خوراک ہے وہ دن میں ایک بار ہے. لیکن اگر کرونک کیس آپ کے پاس آ جائے تو اس میں اس کی ریپیٹیشن کو آپ 2 سے 3 تک بھی بڑھا سکتے ہیں. اب میں آپ کو دوستو یہ بتاؤں گا کہ دوائی کی ریپیٹیشن کیسی رکھنی ہے. 30 طاقت میں اگر آپ دوائی دیتے ہیں تو
بڑھتی طاقت میں آپ مریض کی ریپیٹیشن جو کرا سکتے ہیں وہ صبح دوپہر شام کرا سکتے ہیں۔ دوائی لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اس کے دو طریقے ہیں پوٹینسس کے لینے کے۔ ایک تو ہے کہ 2 قطرے ڈائریکٹلی زبان پر آپ ٹپکا دیں تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ذرا سینسیٹیو سے ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین جو ہوتی ہیں وہ سینسیٹیو سی ہوتی ہیں، تو اگر وہ زبان پر بار بار ڈالیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انفلیمیشن سی ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بڑا ٹیبل سپون ہے، یعنی جو کھانے والا چمچ ہے، اس میں آپ 5 قطرے 10 ml کے پانی میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں کہ یا تو ڈائریکٹلی 2 قطرے زبان پہ ڈال لیں یا پھر 5 قطرے 10 ml پانی میں ڈال کر مریض کو دے دیں۔ 30 کی دہرائی جو ہے وہ صبح دوپہر شام ہے۔ 200 ایکیوٹ کیس میں اگر آپ دیتے ہیں تو صرف ایک خوراک آپ دے سکتے ہیں۔ 200 اگر آپ کرونک کنڈیشن میں دینا چاہیں تو اس میں آپ اس کو 2 ٹائم بھی دے سکتے ہیں، 3 ٹائم بھی دے سکتے ہیں، ریپیٹیشن اس کی کر سکتے ہیں۔ 1M جو ہے جسے ہم 1000 طاقت کہتے ہیں، اس کی ریپیٹیشن 7 سے 10 دن میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو علامات مل رہی ہیں۔ اگر وہ پہلے ہی ڈوز سے کافی ٹھیک ہو گیا تو دوسری بار ڈوز کی ریپیٹیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے جو 10M ہے یعنی 10,000 کی طاقت، اس کو بھی اگر آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تو منیمم 20 to 25 ڈیز آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی آپ کو علامات نظر آ رہی ہیں، اگر پہلے ہی ڈوز سے علامات ختم ہو گئی ہیں تو دوبارہ اس کی ریپیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں 50M، اس کی ریپیٹیشن بھی مہینہ سے 1.5 مہینے میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو علامات نظر آ رہی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے CM طاقت۔ CM طاقت بھی آپ 1.5 مہینے سے 2 مہینے کے بعد اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت آپ محسوس کریں۔ پھر ہمارے بایوکیمک آ جاتے ہیں۔ بایوکیمک میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 6x جو ہے اس کو آپ 3 بار دے سکتے ہیں، 12x 30x تک آپ دن میں 3 بار دے سکتے ہیں، اور یہ اکثر گولیوں کی صورت میں آتی ہیں، تو 2 سے 3 گولیاں ایڈلٹ ڈوز ہیں، یا 4 تک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بچوں اور چلڈرن میں آپ 2 گولیاں صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ جس طرح بچوں کے دانتوں کے زمانے میں ہم کیلکیریا فاس دیتے ہیں، تو کیلکیریا فاس کے جو شرخوار بچے ہیں اس کو 1 گولی صبح دوپہر شام ماں کے دودھ میں اگر حل کر کے دے دی جائے تو بھی اس کا ایفیکٹ بہترین ملتا ہے۔ پھر ہماری مدر ٹینکچرز آ جاتی ہیں، کیو آ جاتی ہیں، جسے عام زبان میں ہم کیو بولتے ہیں۔ کیو کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نیم گرم لیوک وارم واٹر میں لیں گے تو اس کے بہت بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی ڈوز 5 قطرے سے لے کر 30 سے 40 قطرے تک ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری پر اور بیماری کے لیے سلیکٹڈ مدر ٹینکچر پر، لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ 5 قطرے سے لے کر آپ 40 قطرے تک دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دوں، جیسے کریٹیگس ہے، تو کریٹیگس اگر 5 قطرے بھی آپ نیم گرم آدھی پیالی پانی میں لیں گے تو دل کے بہت سے عوارض اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کے علامات اور دوائی کی دہرائی، اس کو ہم ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے کہ مریض ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ اس کو 3 ڈوز دینے تو 3 دن نہیں۔ ہومیوپیتھک کی مثال گاڑی کے انجن کی طرح ہے، یعنی ہومیوپیتھک دوائی کی مثال ہمارے جسم کے لیے گاڑی کے انجن کی طرح ہے کہ انجن ایک بار آپ اس کو سلف دیتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہو جائے تو بار بار سلف دیں گے تو اس نے ویسے ہی کر کر کی آواز نکالنی، کیونکہ وہ آلریڈی سٹارٹ ہے۔ سیم کیس ہومیوپیتھک دوائی کی ہمارے جسم کے لیے ہے کہ ہم اگر ٹھیک ہیں، پہلی ڈوز لے کر ہمارے علامات ختم ہو گئی ہیں، تو اس کی دہرائی ہمیں نہیں کرانی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جس طرح یوفریزیا آئی ڈراپس ہیں یا سیننیریا مارٹیما آئی ڈراپس ہیں، تو اس کا استعمال بھی بڑا سہل ہے۔ 2 قطرے صبح دوپہر شام آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، عام سا اس کا استعمال ہے، اور اکثر جرمنی والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آئی ڈراپس کا استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر آپ بوتل کھول لیں تو جتنی استعمال ہو گئی 1 مہینے میں ٹھیک ہے، لیکن اگر 1 مہینے سے پہلے آپ کا مسئلہ ختم ہے، آپ نے بند کر کے رکھ دی اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، 1 سال بعد ہو رہی ہے، تو اسی بوتل کو اٹھا کر آپ استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
एक बार बॉटल खोल कर फिर इसको वही इस्तेमाल करें। अगर वो 1 महीने में इस्तेमाल करके बॉटल ख़त्म हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बॉटल ख़त्म नहीं है और पड़ी है और दूसरी बार के लिए आप 3-4 महीने बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमारे ऑइंटमेंट भी आते हैं, जैसे कैलेंडोला है क्रैक्स के लिए, जिसम में कहीं ज़ख़म आ गए हैं, या आर्निका के क्रीम हैं, या और हमारे मेडिसिन के ऐसे क्रीम्स आ गई हैं कि वो भी मार्केट में कंपनीज वालों ने बनाई हुई है। तो क्रीम का इस्तेमाल सादा सा है, ऊपर लगाने के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए वो हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, इसको हमें देखना पड़ता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने क्लिनिकली देखी हुई थी, और मैंने कहा अपने जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे और जो मेरे स्टूडेंट हजरात हैं उनसे इस बात को शेयर कर ली जाए, शायद उनको मेरी इन बातों से फ़ायदा मिल जाए और वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज़ करें। तो जो यहाँ मैं आपको खुलासा बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जिसमें अक्सर वीडियो में भी आपने मेरे देखे होंगे कि उसमें मेरा जो ज़ोर होता है वो इसी पॉइंट पर होता है कि फ़र्स्ट आप मयाज़म मालूम करें, जितना भी टाइम लगे, घंटे लगे, 2 घंटे लगे, आप पेशेंट के मयाज़म के तवासत से सवालात करते रहें। जब आपको मयाज़म मालूम हो जाए तो फर्स्ट रेमेडी आप उसको मयाज़मेटिक रेमेडी दें। फिर उसके बाद प्लेसिबो देकर उसे 2 हफ्ते बाद आप अपने क्लिनिक पर बुलाएं, और फिर जब वो आपको हिस्ट्री देगा तो वो एक मुकम्मल हिस्ट्री होगी। जब मुकम्मल हिस्ट्री होगी तो उससे फिर आपको बिलमिसल दवाई की सिलेक्शन आसान हो जाएगी। जब बिलमिसल दवाई की सिलेक्शन आसान हो जाएगी तो मरीज में ठीक होना या उसके शिफा का अमल वो इंतहाई रैपिड होगा, बहुत तेज होगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद कीमोथेरेपी वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो कि फ्रांस के डोलेसिस पहले बना रही थी, अभी वही कंपनी बायरॉन के नाम से मशहूर है, तो वो भी बना रहे हैं। तो कीमोथेरेपी और लिथियोथेरेपी इनके इम्प्यूल्स हैं, ड्रिंकेबल इम्प्यूल्स हैं। तो वो आपने एक इम्प्यूल, उसका एक मखसूस तरीका होता है, ऊपर से आपने उसको तोड़ देना है, फिर गिलास के ऊपर रखना है, फिर ये सिरा भी आप अगर तोड़ते हैं तो दवाई गिलास में चली जाती है और वो फुल गिलास में लेनी पड़ती है। ठीक है, लिथियोथेरेपी भी उसमें वो एक इम्प्यूल डाला जाता है, और कीमोथेरेपी जो है उसमें ड्रॉप्स होते हैं, और वो ड्रॉप्स जो होते हैं वो 50 कतरे एक खुराक में होते हैं और वो एक गिलास में पीने पड़ते हैं। तो एक और दवाई थी जिसके तवासत से मैंने ये चाहा कि आपको इसके बारे में भी मालूमात दे दूं कि ये भी होम्योपैथिक की अद्वियात हैं और ये इनको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, फिर हम अक्सर ये देखते हैं कि गुर्दे के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो अद्वियात तो हम उनको दे देते हैं, जैसे बर्बेरस है, हाइड्रांजिया है, इपीचिया है, पल्रोवा है, सरकांडा है, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात हैं। तो अगर ये हम अपने मरीज़ को देते हैं तो वैसे तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एमटी जो है वो हम 1 कप 3 गर्म पानी में देते हैं। तो अगर आप जो गुर्दे के पेशेंट हैं जिनकी पथरियां हैं, जिनके गुर्दे में कचरा है या पथरियां हैं और उसको आपने हटाना है, तो उसमें एक बात आप ज़रूर याद रखें कि उसमें आप 1 गिलास नीम गर्म पानी रखा करें। अगर उसको 10 कतरे दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 20 कतरे एमटी में दे रहे हैं, या कंबाइन ही ये एमटी 5-5 कतरे सबसे दे रहे हैं, तो फुल गिलास में आप दिया करें। फुल गिलास से ये होता है कि ये गुर्दों में अपनी मूवमेंट भी सही कर सकता है, और जहाँ जहाँ पत्थर होता है, अगर लोअर पोल पर है, अपर पोल पर है, जहाँ भी है, तो पानी इजीली जो उसमें दवाई मिक्स है वो इसके गिर्द घूम कर उसको तोड़ने में आपकी मदद करती है, और फिर इसके निकालने में भी आपकी मदद करती है। दूसरी बात, जब भी आप कोई मियाज़मेटिक रेमेडी देते हैं तो उसके साथ पेशेंट को ये ज़रूर बोला करें कि डेली 15 से 20 गिलास पानी पिया करें, ताकि पेशाब ज़्यादा आए, क्योंकि होम्योपैथिक का असूल है कि जब भी टारगेटेड दवाई बॉडी के अंदर जाती है तो ये उस बीमारी को जिस्म के ज़रूरी अज़ा से गैर ज़रूरी अज़ा की तरफ धकेलती है और अंदर से बाहर की तरफ धकेलती है। ठीक है, तो अंदर से बाहर तरफ धकेलना यही है कि या हम स्टूल करते हैं, या हमारा पसीना आता है, या हमारा यूरिन आता है। तो स्टूल को भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते, पसीना भी गर्मियों में आएगा, सर्दियों में नहीं आ सकता। एक पानी है कि अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
تو ہماری یورین زیادہ ہوگی اور ہمارے باڈی سے جو ٹاکسک میٹیریلز ہیں وہ نکلنے کا بہت بہترین اس میں چانس ہوتا ہے. اور ہوا ہے، میں نے کلینک میں دیکھا ہے مریضوں کو کہ ہم اس کا پانی زیادہ کر دیتے ہیں، میازمیٹک ریمیڈی دے دیتے ہیں اور اس سے اس کی بیماری بہت جلد شفا یاب ہو جاتی ہے. دوستو پرہیز کا میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، تو پرہیز بہت ضروری چیز ہے. اگر یورک ایسڈ کا مریض ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا یورک ایسڈ کا علاج کر رہے ہیں، اوپر سے وہ لسی پی رہا ہے، دہی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، چاول کھا رہا ہے، تو آپ لا کے علاج کرتے رہیں، اس کے دردوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو میں اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو اور جو میرے اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیماری کے تواسط سے ضرور پرہیز رکھا کریں کہ بھائی ان خوراک سے آپ پرہیز کیا کریں. سے فار ایگزامپل ایک بندے کا معدہ خراب ہے اور اس کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ کڑھائیاں ہیں، مرغن غذائیں، زیادہ مرچ مسالے ہیں، تو جب تک آپ یہ بند نہیں کریں گے اس مریض کی، تب تک اس کے معدے کی السریشن ٹھیک ہی نہیں ہوگی. تو یہ ضرور کیا کریں، اپنے مریض کو پرہیز بتایا کریں تاکہ وہ صحیح پرہیز کرے، اور پرہیز کے ساتھ جب وہ دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کے شفا کے عمل کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. ساتھ میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے بند نہیں ہے، یہ بھی میں آج آپ کو کلیئر کر دوں. اگر آپ کو یورین آری کرانی ہے، اگر آپ نے ویڈال ٹائیفائڈ کے لیے کرانا ہے، آپ نے سیمن انالیسس کرانا ہے، آپ نے پیشنٹ کی ایم آر آئی کرانا ہے، آپ نے اس کے ایم آر اے کرانا ہے، آپ نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، تو کوئی بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بند نہیں ہے. آپ کو کہیں شک ہوا ہے کہ آرگن جو ہے اس کی سائز میں فرق آ گیا ہے، سپلینومیگیلی ہو گئی ہے، فیٹی لیور ہو گیا ہے، گردے کے سٹرکچر میں فرق آ گیا ہے، دماغ میں کوئی ہیموریج ہے یعنی خون بہنے کا کوئی عمل ہوا ہے یا سٹروک ہوا ہے اور آپ کو ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کی ضرورت ہے، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تمام ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں اور ٹولز جو ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو وہ بالکل بے دھڑک استعمال کرے. جو بھی چیز، جو بھی طریقہ، جو بھی ٹیکنیک آپ کے پیشنٹ کی بیماری معلوم کرنے کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو اجازت ہے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی اجازت ہے. بی پی آپریٹس بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اسٹیٹو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بی پی آپریٹس بھی آپ اس سے بی پی چیک کر سکتے ہیں، اسٹیٹو سے آپ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کر سکتے ہیں. یعنی جتنی بھی ڈائگنوسٹک میٹیریلز ہیں وہ ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر استعمال کر سکتا ہے. ویورز، یہ میں نے آپ لوگوں سے چند ضروری باتیں تھیں جو شیئر کی، اور اس میں اگر آپ کو کوئی مزید سوالات ہوں، کوئی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ اس کو ہم کس طرح کریں، تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات ڈال سکتے ہیں اور میں کمنٹس دیکھتا بھی ہوں، اور جن کمنٹس پر عمل کرنا ہوتا ہے ان پر میں عمل بھی کرتا ہوں. اگر کوئی ویڈیو کے لیے کہہ رہا ہے تو اس پر ہم ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں. اگر کوئی جواب اسے کمنٹس میں ہی چاہیے یا میرے پرائیویٹ واٹس ایپ کے نمبر پر اس کو چاہیے ہوتا ہے تو ادھر ہم اس کو دے دیتے ہیں. اور آپ ڈاکٹر حضرات اور جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسی ویڈیو کے جو ڈسکرپشن میں ہے میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں. ساتھ میں ویڈیو لینتھی ہو گئی لیکن ضروری تھی کہ اس کو آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اور جس پوائنٹ کی سمجھ نہ ہو تو اس کو آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں. جتنے بھی آپ کے جونیئر ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھک کے ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ مفید معلومات ان کو بھی مل سکے، اس سے ان کو فائدہ مل سکے. ویورز، چلتے ہیں اور ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.